سامعین محترم، آج کے درس میں ہم آپ کو اللہ جل جلالہ کا ایک ایسا مبارک نام بتلائیں گے کہ جس نام کے ذریعے آپ اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ جو نام آپ کو بتلانے چاہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کسی عالم دین کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتلایا ہے۔ اور اس کا پورا واقعہ حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنا ایک ایسا نام بتلایا ہے، اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بھی بتلا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، آپ کے لیے وہ مناسب نہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹی، کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر کھڑی ہو کر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر بوسہ دیا اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ نام مجھے آپ بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ آپ کے لیے نام اس لیے مناسب نہیں کہ آپ اس نام کے ذریعے کہیں کو دنیا کی چیزیں نہ مانگنے لگ جائیں۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی، جا کر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھے دعا کے طور پر، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، وہ اللہ کا مبارک نام آپ کے ان ناموں میں جو آپ نے دعا کے اندر استعمال کیے ہیں ان میں آ چکا ہے۔ تو یہ جو دعا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی ہے، اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ نام موجود ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ہم جو بھی دعا کریں گے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے مسلمان بھائی اپنی حاجات کے لیے اس دعا کو ضرور یاد کریں گے اور اس دعا کے بعد پھر اپنی حاجت، لیکن اس حاجت میں شرط یہ ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائی کی ہو، کسی کی برائی کے لیے نہ ہو، دشمنی کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں ضرور قبولیت پائے گی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔